السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں کیسے بت پرستی شروع ہوئی؟ سب سے پہلے کس کا بت بنایا گیا؟ سب سے پہلا شخص کون تھا جس نے بت بنایا؟ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ماننے والوں کو بتوں کی ضرورت پڑ گئی؟ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو انہی سوالات کے گرد گھومنے والی ہے، مگر آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ بعض روایات میں 146 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ مشہور تاریخ دان مقاتل لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار لکھا گیا ہے، لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے تو ان کا نام نوح ہو گیا۔ نوح کے لغوی معنی بہت زیادہ رونے والے کے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والدین مومن تھے۔ حضرت نوح کے والد کا نام شیش تھا اور والدہ ماجدہ کا نام کیشوش بنت قابیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تب نبوت عطا فرمائی جب بتوں کی پوجا عروج پر پہنچ چکی تھی۔ ہر طرف شرک کا بول بالا ہو چکا تھا، لوگ گمراہیوں میں ڈوب چکے تھے۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، آخر اتنی جلدی انسان بتوں کی پوجا میں کیسے لگ گئے؟ ابھی تو حضرت آدم علیہ السلام کی چوتھی پیڑھی بھی نہ آئی تھی۔ مشہور محدث اور تاریخ دان حضرت ابن جری محمد بن قیس سے سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کچھ نیک لوگ تھے۔ ان کی پیروی کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ لوگ ان کو ایسے ہی ماننے لگے جیسے نبی کو مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ تعداد میں 5 تھے جن کے نام ود، سوا، یغوث، یوم اور نصر تھے۔ لوگ ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب ان 5 کا انتقال ہوا تو لوگ رنجیدہ رہنے لگے۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی، جن جگہوں پر یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے کیوں نہ ان کی جگہ پر ان کی نشانیاں رکھ دی جائے۔ اس لیے شروع میں تو کچھ نشانیاں رکھی گئی جو ان کی استعمال شدہ اشیاء تھی۔ بعد میں ماہر مجسمہ ساز بلوا کر ان 5 بزرگوں کے مجسمے بنوا دیے گئے۔ انہی 5 بزرگوں کے نام پر ان کے مجسموں کے نام رکھ دیے گئے۔ لوگ دلجوئی کے لیے ان مجسموں کے پاس آتے رہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے ان بتوں کو اٹھا کر عبادت گاہوں میں رکھ دیے تاکہ عبادت میں دل لگا رہے۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا، لوگ انہی بتوں سے اپنی فریادیں کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد آنے والی نسلوں نے ان بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ یوں دنیا میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ حضرت امام ابن حاتم حضرت امام باقی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ود ایک نیک شخص تھا اور وہ اپنی قوم میں بہت محبوب تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی قوم کے لوگ بابل کی سرزمین پر اس کی قبر کے ارد گرد بیٹھ کر روتے رہے۔ جب ابلیس نے ان کی آہو و بکا دیکھی تو وہ ایک انسان کی صورت میں آیا اور کہنے لگا، میں نے تمہارے رونے کو دیکھ لیا ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے لیے ود کی ایک تصویر نہ بنا دوں؟ تم اپنی مجلس میں اس تصویر کو دیکھ کر اس سے یاد کیا کرنا۔ تو انہوں نے اس سے اتفاق کیا اور اس نے ود کی تصویر بنا دی جس کو وہ اپنی مجلس میں رکھ کر ان کا ذکر کرتے تھے۔ جب ابلیس نے یہ منظر دیکھا تو کہا، میں تم میں سے ہر ایک کے گھر بت کا ایک مجسمہ بنا کر رکھ دوں تاکہ تم میں سے ہر شخص اپنے گھر میں ہی بت کا ذکر کیا کرے۔ انہوں نے اس بات کو بھی مان لیا۔ پھر ہر گھر میں ایک ایک بت بنا کر رکھ دیا گیا۔ ان کی اولاد بھی یہی کچھ کرنے لگی۔ پھر ان کے بعد ان کی جو بھی نسلیں آئی وہ بھول گئی کہ بت ایک انسان تھا، لیکن اس کو خدا مان کر اس کی عبادت کی جانے لگی۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس بت کی پرستی شروع کر دی۔ اسی لیے اللہ پاک کو چھوڑ کر جس بت کی سب سے پہلے پرستی شروع کی گئی اس بت کا نام ود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں ان کے نام ذکر کیے ہیں، چنانچہ اس مشرک قوم کی اصلاح کے لیے
اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اب بات کرتے ہیں عرب میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا۔ پیارے دوستو، کعبہ کے متولی خاندان جس نے 500 سال تک کعبہ کی تولیت کی، ان میں سے ایک شخص عمر بن لہب بن کما تھا جس نے 400 سال کی طویل عمر پائی۔ اسی انسان نے کعبہ کو بتوں سے بھر دیا تھا۔ عمر بن لہب نے کعبہ میں بت صرف اس لیے رکھے تھے کہ لوگ ایک اللہ تعالیٰ کو بھول کر میری اطاعت میں آ جائے، نعوذ باللہ۔ عرب میں ہی پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری اور پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے نہ صرف خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا بلکہ ایسا دین ہمارے حوالے کیا جس پر چل کر ہم اشرف المخلوقات کہلوانے کے حقدار ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولادوں کو شرک جیسے ناسور سے دور رکھے، تمام بیماروں کو ہر بیماری سے پاک کر دے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، آمین۔